له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کل ہم نفسیاتی مسائل کے ساتھ ذہنی صحت کے اصولوں پر بات چیت کر رہے ہیں، لیکن آج میں اس ایسے اہم ٹاپک پر آپ کی توجہ دینا چاہتا ہوں جس سے آلموسٹ سبھی کرب میں مبتلا ہیں۔ نہ صرف آپ، جہاں کہیں بھی پاکستانی ہیں، وہ آج کل جس قسم کی یہاں تماشا لگا ہوا ہے اور بھیڑ بکریوں کی طرح ایک دوسرے کو پکڑ کر اور اپنے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے دوچار ہیں، تو سبھی اس دکھ میں مبتلا ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے؟ حل کے لیے پلیز یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لا آف سائیکالوجی یہ کہتا ہے کہ وہ مسائل جو کہ سوشل ہوں یہ ہیومن سیلف کریٹڈ ہوتے ہیں، یہ اس میں نیچر کا کوئی کام نہیں ہوتا، یہ ہمارے کرتوت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا جو اصول ہے نفسیاتی طور پر یہ ہے کہ اگر آپ ان محرکات کو جو کہ یہ چیزیں پیدا کر رہے ہیں ان کو کنٹرول کر لیں تو اس کی وجہ سے اس کا جو آفٹر ایفیکٹ نیگیٹو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ اس کو پازیٹیو کی طرف لے کر جا سکتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں پروٹیکٹیو میئر کرنا۔ تو لہٰذا اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ ٹاپک ہوگا لمبا تو میں اتنی لمبی بات نہیں کر سکتا، لوگ اس سے بور بھی ہو جاتے ہیں، انہیں چاہیے چٹپٹی چیزیں۔ تو یہ دکھی چیزیں، یہ ذہنی صحت کے اصول ہوتے ہیں، وہ اس کو صرف سن لیتے ہیں لیکن عمل کس نے کرنا ہے؟ یہی بات ہے کہ اس آپ کے ملک میں ہر قسم کے گریٹ لوگ پڑھے ہیں، وہ کہتے ہوں گے لیکن عمل کس نے کیا؟ تو میں اس چیز میں سب سے پہلے آپ کے سامنے چند ایک محرکات پیش کرتا ہوں، کیونکہ تمام یہ چیزیں ریلیٹڈ ہیں ود دا الیکشن، چناؤ، کیا ہمارے چناؤ کا طریقہ کار کیا ہے، اور ہمارے جو الیکشن جو ہوتے ہیں وہ کس طریقے سے ریگنگ ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے، اس کے اندر آپ کے پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں اور پولیٹیکل جو لوگ ان پاور ان کا کیا رول ہے، پھر ساتھ ساتھ عدلیہ، اور عدلیہ کے ساتھ ساتھ سب سے اہم جو چیز آئے گی وہ یہ ہے کہ آپ خود اس میں کیا رول ادا کر رہے ہیں۔ میں نے الیکشن کے دور میں دیکھا کہ صرف ایک 500 روپے اور ایک آپ کو پلیٹ مل جائے، کیا کہتے ہیں وہاں جو اس وقت آپ کو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہوتی ہے، آپ اس کے لیے اپنا ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا مطلب آپ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہمارے یہی ہے، پھر ان سے وعدے لیے جاتے ہیں، 5 سال کے لوگ غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ سسٹم ایسا ہے کہ پھر وہ آپ کے نام پر وہاں پر پیسہ لیتے ہیں، اپنا تجوریاں بھرتے ہیں اور اس بزنس کو جاری ساری رکھتے ہیں، اور یہ ایک بڑا ایک گریٹ بزنس ان پاکستان ہے۔ لہذا اس میں جو مین محرکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے طریقہ چناؤ وہ کس قسم کا ہے۔ نمبر 2، اس میں کس قسم کی پارٹیاں ہیں، کس طریقے سے چھوٹی پارٹیاں موقع محل کے حساب سے ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور وہ اس الیکشن میں یا جو ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے پارلیمنٹ میں وہ اپنا کس طرح پیسہ بناتی ہیں، اور جو بڑی پارٹیاں اس سے کس طریقے یوز کرتی ہیں، اور یوں ملک دن بدن ٹوٹتا پھوٹتا رہتا ہے، کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عوام کا تو میں نے آپ سے ذکر کیا، علاوہ ازیں یہ جو آپ کا الیکشن سسٹم ہے اس میں کون اسے اپوائنٹ کرتا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی جواب دہی ہے کہ نہیں ہے، ہماری ایڈمنسٹریشن کس طرح چل رہی ہے، اور ہمارے جو پولیٹیکل لوگ چن کر آتے ہیں وہ اس کو کس طرح مس یوز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عوام ان کے پیچھے ہوتے ہیں اور اپنے مخصوص قسم کے راضی سسٹم پر لوگوں کو چناؤ کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں عدلیہ اس میں کیا رول ادا کرتی ہے، کیا عدلیہ میں جو لوگ آتے ہیں وہ کس طرح چناؤ ہو کر آتے ہیں۔ لیکن سب سے بڑی بات جو اس کی تمام
یعنی کہ پرابلم کی جو گڑھ ہے 70 ایئر سے وہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ وہ کس طریقے سے پیچھے بیٹھ کر منورنگ کرتی ہے، اپنے پسند کے پولیٹیکل لوگ لے آتی ہے جو کہ بکے ہوتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، مشہور زمانہ ہوتے ہیں، ان کو کس طرح چناؤ میں لے کر آتی ہے، اور پھر ان کو کس طرح بلیک میلنگ ہوتی ہے، اگر ان کی بات نہ مانے تو ان کے پاس انہیں کے ISI یہ ہوتے ہیں، اس کے پاس پورا ان کا ریکارڈ ہوتا ہے، ان کا کرتا دھرتا سامنے رکھ کو اندر کر دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، اور اس طریقے سے ووٹ لے کر مسائل چلتے چلے جاتے ہیں۔ عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، لیکن یہ تمام جو چیزیں ہیں اس میں اگر سامنے رکھیں تو میں 1 بائی 1 آپ کو سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا اگر میں سورہ الرعد کی ایک بتائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو، میں اس قوم کو کبھی تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ اپنے آپ کو تبدیل نہ کریں، لہٰذا اٹ ڈپینڈس آن دا آئی میں سے رعایا آن دا پبلک ہاؤ دے چینج دیئر مینٹیلٹی۔ کیا اتنے دھکے کھا کر اتنی آئی میں سے مختلف پارٹیاں آئی ہیں ٹوٹتی پھوٹتی رہیں، کیا انہوں نے اس سے کوئی سیکھا ہے؟ اس الیکشن میں کیا ہوا؟ پھر الیکشن کے اندر وہ جو لوگ آئے وہ کس طریقے سے بیکنگ لے کر اب ناجائز طریقے سے اپنی پسند کے عدلیہ کو چن لیں گے اور دوسرے لوگوں کو چنیں گے، اور یہ سلسلہ فار ایور ایز اے بزنس چلتا رہے گا۔ تو سب سے پہلی ذہن میں رکھیے کہ آپ کے ہاں جو پارلیمنٹری سسٹم ہے وہ نہیں چل سکتا، یہ انگریزوں کا سلسلہ ہے، وہاں اتنی ایجوکیشن ہے، اویئرنیس ہے کہ لوگ اس کے یوز کرتے ہیں، یہاں یہ نہیں چل سکتا، یہاں غریب کو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے یہاں بائی پارٹیزم سسٹم ہونا چاہیے، صرف 2 پارٹی ہوں اور کوئی چھوٹی موٹی پارٹی نہ ہو، ان کے اندر مقابلہ ہو تاکہ جو بھی گورنمنٹ آئے وہ مضبوط ہو۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا MQM جو مشہور زبان ہے اس بزنس میں کامیاب ترین ہے، اور کس طرح توڑتی پھوڑتی اور چیزیں بنا کر پھر بھی کہتے ہیں ہم مہاجر ہیں۔ اس طرح اور چھوٹی چھوٹی 800 پارٹیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن دیکھتے ہیں، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ نمبر 2، اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو جو سلیکشن سسٹم ہے کیوں فیل ہو جاتا ہے، اس کو الیکٹرانک سسٹم ہو جس پر کہ PTI کا جو چیئرمین ہے وہ کہتا رہا کہ آئندہ الیکشن اس کے ذریعے ہوں، کیونکہ جب ایک چیز الیکٹرانکلی ہو جائے تو اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، وہاں پہ 75 74 یہ والے 47 والے پروگرام نہیں چلتے، یا لوگ مینیپولیٹ نہیں کر سکتے، کمپیوٹر میں کمپیوٹرائز ہو جاتا ہے، وہ ہیڈ آفس چلا جاتا ہے، آٹومیٹیکلی سسٹم انالیسس کے ذریعے رزلٹ ودن 5 منٹ آ جاتا ہے، تو 24 گھنٹے نہیں رکھنا پڑتے، تو نہ وہ جو پاور سسٹم اس کو ڈاؤن کر کے اپنے مرضی سے چینجز کر جاتے ہیں، وہ نہیں ہو سکتے۔ علاوہ ازیں جو آپ کے اس سسٹم کے اندر آپ نے دیکھا ہو کہ جو عدلیہ ہے، عدلیہ کا بڑا اہم رول ہے، اور دے ہیو بین ڈوئنگ دس، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ عدلیہ کے اندر بھی وہ جو پیچھے سے آپ ججز لیتے ہیں، چناؤ ہوتا ہے، ایک تو ہوتے ہیں نا بائی سسٹم آ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے چناؤ ہو کر آتے ہیں، وہ مخصوص قسم کے پارٹیز نے ان کو چنا ہوتا ہے، اور وہ حساب میں ہوتے ہیں کہ جب یہ ہائی کورٹ میں آئیں گے یا سپریم کورٹ میں آئیں گے تو ہمارے لیے ایک بڑا بہترین قسم کا بیکنگ ہو جائے گی، اپنے مرضی سے ہم کروا لیا کریں گے پروگرام وغیرہ، اور ہم اپنے اس طرح گفٹ جاری رکھیں گے۔ لہٰذا ذہن میں رکھیے گا کہ آج کل یہاں تک ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص آیا تو یہ کیا کرے گا، یہ شخص آیا تو کیا کرے گا۔ اس ملک کی جڑوں میں بہت سے بیٹھے ہیں، لیکن جو قاضی صاحب ہیں، نام بھی قاضیوں کو بدنام کر دیا، عیسیٰ کا بھی نام بدنام کر دیا، ایسے ڈپلیمیٹ اور اس قسم کے ایروگنٹ قسم کا شخص میں نے نہیں دیکھا کہ کسی کو بولنا جائے پری ججمنٹ ہو اور اس نے یہ کہنا کہ میں نے رزلٹ یہ لینا چاہے، آپ جتنی مرضی بات لگا لیں۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ ان کے پیچھے چلے جایا کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ نواز شریف کی یہ کس طریقے سے بیکنگ سے شخص آیا ہوا ہے، ان کو کس طریقے سے مختلف بڑے بڑے کیسز میں ان کو چھوٹ دلوائی، لہٰذا وہ اس کو لے کر آئے اور چاہتے ہیں کہ اس کی ایکسٹینشن ہو، جو بھی ہو، میں اس میں نہیں جاتا، لیکن آپ پلیز ذہن میں رکھیے جو بھی شخص آ رہا ہے اس کے چہرے، اس کی یونیفارم، اس کی شیپ پر نہ جائیے، یہ دیکھیے یہ شخص کہاں سے آیا ہے، کس طریقے سے آیا ہے، اس کی بیس کیا ہے، کیونکہ وہ جو اندر کا اس کا کمپیوٹر ہے نا ماضی کا، اس کے حساب سے اس نے کرنا ہے۔ لہٰذا کیا یہ کمال کی بات نہیں ہے، پورے جگ میں انسائی ہے کہ اس سٹیج پر اتنے کم پارٹی ممبر ملا کر اور مینیپولیٹ کر کے ان پاور آنے والا پریزیڈنٹ کون ہے؟ 10%، وہ مشہور زمانہ جس میں کتابیں لکھی گئی ہیں،
اور اس سے آپ امید رکھیں کہ یہ اس ملک کے اندر وہ بہتری کے لیے کرے گا. پھر اس کے بعد آئیے یہ کس طریقے سے کرا کے آپ نواز شریف کا جو پورا خاندان ہی چلا ہوا ہے صدیوں سے، جیسے کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کی میراث ہے. آئی نو دیئر فیملی بیک گراؤنڈ بیکاز آئی واز دیئر، اینڈ گورنمنٹ کا لاہور جب میں چیزیں ساروں کو دیکھا کہ یہ کس طریقے سے کہاں سے آیا ہے، کس طریقے سے آدمی کی پیداوار ہے اور یہ کیسے اس کو اٹھایا گیا اور اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے. تو پلیز ذہن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے، اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے.